بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف پڑھا اور فکر سے نجات مل گئی۔ ایک شخص فقیر، محتاج، تنگ دست اور صاحب اولاد تھا۔ ایک دن رزق کی تلاش کے لیے گھر سے نکلا، مگر وہ جانتا نہیں تھا کہ اسے کہاں جانا ہے۔ چنانچہ راستے میں اس کا گزر ایک مسجد کے قریب سے ہوا، جس میں اس نے ایک واعظ سنا، یعنی ایک خطبہ سنا۔ اس نے وہاں ایک شخص دیکھا جو کہ ممبر پر بیٹھا تھا، واعظ کر رہا تھا اور لوگوں کو درود شریف پڑھنے کی ترغیب دے رہا تھا۔ پس وہ فقیر شخص وہیں کھڑا ہو کر اس شخص کی گفتگو سننے لگا، جو کہہ رہا تھا کہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے میں کوتاہی نہ کرنا، کمی نہ کرنا، اس لیے کہ اگر کوئی دولت مند محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں مزید برکت اور اضافہ کرتا ہے، اور اگر کوئی تنگ دست محتاج محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمان سے رزق بھیجتا ہے۔ بس یہ بات سن کر وہ فقیر وہاں سے نکلا اور راستے میں چلتے ہوئے درود پڑھنے لگا، یہاں تک کہ اس کا گزر ایک قید خانے سے ہوا تو وہاں اسے ایک پتھر سے ٹھوکر لگی۔ اس نے پتھر کو ہٹایا تو دیکھا اس کے نیچے ایک ظرف سونے سے بھرا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر کہنے لگا، اللہ کا وعدہ تھا کہ میرا رزق آسمان سے آئے گا، بس میں زمین سے کچھ نہیں اٹھاؤں گا۔ چنانچہ اس نے دوبارہ سے پتھر واپس اسی جگہ پر رکھا اور گھر آ گیا اور پورا واقعہ اپنی بیوی سے بیان کیا۔ اس فقیر کا پڑوسی ایک یہودی تھا۔ جب فقیر یہ واقعہ اپنی بیوی سے بیان کر رہا تھا تو یہودی گھر کی چھت سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ فوراً چھت سے نیچے اترا اور اس قید خانے کی طرف تیزی سے گیا اور اس ظرف کو لے کر گھر آ گیا۔ جب کھول کر دیکھا تو اس میں سانپ اور بچھو بھرے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ اپنے گھر والوں سے کہنے لگا، یہ مسلمان ہمارا دشمن ہے۔ جب میں چھت پر تھا تو اس سے معلوم تھا کہ میں وہاں ہوں، بس اس نے اس طرح کی باتیں کی کہ میں لالچ میں آ کر اس ظرف کو اٹھا لایا اور اسے کھولا تاکہ سانپ بچھو ہمیں ڈس لیں۔ خیر اگر ایسا ہے تو میں اس ظرف کو چھت پر لے جاتا ہوں اور سوراخ سے اس کے سر پر ڈال دیتا ہوں تاکہ وہ خود ہلاک ہو جائے، کیونکہ یہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا تھا، اب خود نقصان اٹھائے گا۔ بس وہ یہودی کہتا ہوا چھت پر آیا اور اس نے دیکھا کہ فقیر اور اس کی بیوی بلند آواز سے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ اس کی بیوی کہہ رہی ہوتی ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تم سونے سے بھرا ہوا برتن پاؤ اور اسے چھوڑ کر واپس آ جاؤ اور ہم فکر و فاقہ میں رہیں۔ فقیر کہنے لگا، مجھے امید ہے کہ محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارا رزق آسمان سے بھیجے گا۔ اتنے میں اس یہودی نے برتن کا منہ کھول کر سوراخ فقیر کی جانب کر دیا۔ فقیر نے دیکھا کہ اوپر کچھ گرنے کی آواز آ رہی ہے۔ سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہے کہ گھر کے سوراخ سے سونا چاندی گر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ خوشی سے محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے لگا اور سونا چاندی جمع کرنے لگا۔ جب یہودی نے دیکھا کہ اس برتن سے سونے چاندی گرنے کی آواز آ رہی ہے تو اس نے وہ برتن پلٹا اور دوبارہ دیکھا، مگر پھر اسے وہی سانپ بچھو نظر آئے۔ چنانچہ اس نے دوبارہ اس برتن کا منہ نیچے کی جانب کر دیا اور بقیہ بھی نیچے گرا دیا، جو کچھ بھی اس میں سامان تھا سب نیچے گرا دیا۔ اس وقت یہودی نے سمجھا اور کہا کہ اس میں ضرور کوئی غیبی راز پوشیدہ ہے۔ پھر اس کے ذہن میں آیا کہ واقعہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی طرح ہے کہ دریا کا پانی کپتیوں کے لیے خون اور سبتیوں کے لیے پانی تھا۔ بس اسی وقت اس نے فقیر کو بلایا اور سارا واقعہ کہہ سنایا۔ فقیر نے اللہ کا شکر ادا کیا اور محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات سنائی۔ یہ سن کر اس یہودی نے کہا، اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اور یوں محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کی برکت سے فقیر دولت مند اور یہودی سعادت مند مسلمان ہو گیا۔ یہ واقعہ جو ہے محسن صاحب کے میگزین سے لیا گیا ہے، جو ان کا منتھلی میگزین آتا ہے، وہاں سے پڑھ کر دل کو بہت خوشی ہوئی، بہت سکون آیا۔ بہت سارے لوگوں نے واقعہ ان کے میگزین میں پڑھ لیا ہوگا اور کچھ ایسے بھی احباب ہوں گے جنہوں نے نہیں پڑھا ہوگا، تو وہ یہ سنیں اور اپنی روح اور ایمان تازہ کریں کہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجنے کی برکت سے اللہ کریم غیبی مدد فرماتا ہے اور ایسے معاملات فرماتا ہے کہ اگر کوئی تنگ دست ہے، فکر و فاقہ کا شکار ہے، تو اس کا رزق و مال بڑھتا ہے اور غیب سے اس کے لیے خزانوں کے اسباب کھول دیتا ہے، کیونکہ وہ رب تو قادر مطلق ہے، سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ بس محبت سے درود و سلام پڑھتے جائیے اور دین و دنیا کی کامیابیاں اور خیریں پاتے جائیے۔ اللہ کریم محسن صاحب کو بھی اس کی جزائے خیر عطا فرمائے کہ وہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، اور ہم سب کو بھی درود شریف پڑھنے کی اور پڑھوانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری کاوشیں قبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ.